بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آستانہ عالیہ جلال پور شریف زندہ باد۔ حضرت قبلہ غریب نواز پیر سید غلام حیدر علی شاہ بادشاہ صاحب جلال پوری کے ایام طفولیت۔ بھلا جس کے ایسے ماں باپ ہوں اس کے بزرگ اور صاحب عظمت ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ آپ کی دو بہنیں بھی تھیں اور آپ ان دونوں سے عمر میں چھوٹے تھے، مگر آپ کے بھائی کوئی نہ تھا۔ بقول سعدی علیہ رحمت اللہ، تواں در مکنون یک دانائے کہ پیرا یہ سلطنت خانائے۔ حضور پر نور کی ولادت باسعادت والدین کے لیے باعث خیر و برکت ہوئی۔ افلاس کا رنگ یک بارگی بدل گیا، تنگ دستی گئی، فارغ البالی شامل حال ہوئی اور ایک گائے دودھ پلانے کے لیے خریدی گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ولادت و کرامت کسبی ہوا کرتی ہے۔ جو لوگ خدا کی عبادت و ریاضت میں اپنی عمر بسر کرتے ہیں وہ زاہد و مرتاض ہو جاتے ہیں، مگر ہم اس کے قائل نہیں۔ اگر یہ عزت و عظمت کسبی ہوتی تو مسلمانوں میں اب نہیں تو اب سے کچھ صدی پہلے فی صدی 50 ولی ہو جاتے۔ بے شک ریاضت و زہد سے اکتساب ولایت آسان ہو جاتا ہے، مگر یہ آسانی سب کو میسر نہیں آ سکتی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مادر ذات دلی تھے۔ اگر ولایت اکتسابی ہوتی بھی ہے تو بھی آپ کی ولایت اکتسابی نہ تھی بلکہ فطری اور وہبی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ روایت فرماتی ہیں کہ ابتدائے حمل ہی سے میں نے بالکائے ربانی کبھی بے وضو پانی بھی نہ پیا، نہ کوئی چیز حلق سے اتاری، بلکہ کھانے پینے سے پہلے ہمیشہ درود شریف پڑھ لیا کرتی تھی۔ درود شریف کی تلقین و تادیب بھی اسی اختر ورج سعادت کی کرامت تھی۔ پھر بعد میں ولایت ایام رضات کبھی میں نے اپنے نور نظر کو بے وضو دودھ نہ پلایا۔ عام بچوں کی طرح آپ کبھی کھیل کود میں مصروف نہ ہوئے اور نہ طبیعت اس طرف راغب ہوئی۔ مزاج طفولیت سے تنہائی پسند تھا۔ کبھی کسی کمسن لڑکے کے ساتھ آپ کی لڑائی بھی نہیں ہوئی۔ فطرت صلح کل تھی۔ ملاطفت و مدار آپ کا اشعار تھا جس پر آپ تا مدت العمر ثابت قدم رہے۔ حضرت ابو البرکات سید محمد فضل شاہ صاحب سجادہ نشین ثالث فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور کی زبان فیض ترجمان سے سنا ہے کہ جب ہم 5-6 سال کے تھے تو ایک دفعہ رمضان کے روزے جیٹھ آڑ کے مہینے میں آئے۔ تمازت و حرارت آفتاب کی وجہ سے روزہ دار مچھلی کی طرح تڑپتے تھے، زبانیں سوکھ جاتی تھی، حلق خشک ہوئے جاتے تھے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ روزہ رکھ کر اس کی لذت سے بھی آشنا ہونا چاہیے، دیکھیں تو صحیح اس میں کیا تکلیف اور راحت ملتی ہے۔ والدین سے ذکر کیا تو فرمانے لگے کہ بیٹا ابھی تم پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں۔ پھر موسم بھی کیسا گرم ہے، حرارت آفتاب نے آسمان لوہے کا اور زمین تانبے کی بنا رکھی ہے۔ موسم کی سخت گیری کو آج کل بڑے بڑے جیدار بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تم تو ابھی بچے ہو، مناسب یہی ہے کہ اس خیال سے باز آؤ، مگر یہاں تو دل سے لگی ہوئی تھی۔ کام تھا خدا کا، والدین کے انکار کا کچھ خیال نہ کیا اور روزہ رکھ ہی تو لیا۔ والدین کو ناز برداری بدرجہ اتم منظور تھی، مجبور ہو کر خاموش ہو گئے۔ ضد کی ہے اور بات مگر خوب رو نہیں، ضد کی ہے اور بات مگر خوب بری نہیں۔ جب دن کا ابتدائی حصہ ختم ہوا اور دوپہر آئی
تو آفتاب نصف النہار آ کر اپنی گرمیاں دکھانے لگا، آسمان سے انگارے برسنے لگے، زمین تپنے لگی، جسم کی رطوبتیں خشک ہونے لگی، ہمیں بھی پیاس معلوم ہوئی، خشکی سے زبان اینٹ گئی، طبیعت بے حد گھبرانے لگی، کھانے پینے کی راحت یاد آنے لگی، ہوش و حواس جواب دینے لگے، ہاتھ پاؤں انگڑائیاں دینے لگے۔ جب کرب و اضطراب بڑھ چلا تو ہم مجبوراً ایک تالاب میں جا پڑے، دن کا باقی حصہ وہاں گزارا۔ جب آفتاب اپنی حرارتوں کے ساتھ رخصت ہو گیا تو ہم بھی گرتے پڑتے گھر پہنچے، روزہ افطار کیا۔ اس کے بعد اپنی موجودہ حالت پر نظر ڈالی تو کرب و اضطراب کا خیال بھی نہ تھا، بلکہ صوم کی ایک خاص لذت سی جس سے دل و دماغ شیریں کام بنے ہوئے تھے۔ دل نے کہا ہو یا نہ گوارا ہو، دل نالاں سرا کو، یہ ہو نہیں سکتا کہ اٹھاؤں نہ جفا کو۔ رات ختم ہوئی اور دن نکلا تو ہم پھر روزہ دار تھے۔ خدا نے کچھ ایسا صبر و استقلال دے دیا کہ ہمت بڑھتی چلی گئی، اور پھر تو ہم نے سارے رمضان کے روزے رکھ ڈالے۔ خدا نے طاقت دی، طاعت کی عادت دی، کیفیت عبادت دی۔ جب اس نے اتنا کچھ دیا تو کیا روزہ رکھنا بندے کے لیے کوئی بڑی بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہم 5 ہی برس کی عمر میں نماز بھی پڑھنے لگے تھے۔ سبحان اللہ! ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات۔ خدا نے رشد و ہدایت کے لیے آپ کو پیدا کیا تھا تو آغاز شعور ہی سے آپ میں تمام محاسن و مکارم بھی بدرجہ اتم ودیعت کر دیے تھے۔ میرے خواجہ کی عجب شان ہے اللہ اللہ، جان ہر شان پہ قربان ہے اللہ اللہ۔ کم سنی ہی میں رکھے سب رمضان کے روزے، یہ فرشتہ ہے کہ انسان ہے اللہ اللہ۔ یہ ریاضت، یہ عبادت، یہ ولا اور یہ عمر دیکھ کر عقل بھی حیران ہے اللہ اللہ۔ اولیاء کرتے ہیں جو کچھ وہ ہو کیوں کر ہم سے، ہمیں مشکل انہیں آسان ہے اللہ اللہ۔ یہ بھی ہے فضل خدا، یہ بھی ہے رحمت اس کی، ورنہ انسان کی کیا جان ہے اللہ اللہ۔ آستانہ عالیہ جلال پور شریف زندہ باد۔